السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ کے کچھ صورتیں پڑھتے ہیں تو ہم لوگ، جیسا کہ ایک حکم ہے، ایک آدمی چپ چاپ کھڑا رہتا ہے، لیکن یہ چیز ایک عجیب ہے اور ہم چونکہ اس بات کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے کوئی ہمیں حیرت نہیں ہوتی کہ ہم ایک ایسا کلام سن رہے ہیں جس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کیا مطلب ہے۔ اس کا ایک بات ہے اور ہم اسے سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ایک مضمون ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اور اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم چپ چاپ سنتے رہتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم جب چپ کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے ایک حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم کان لگا کے پوری طرح سے اس کو سنو اور خاموش رہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس بات سے یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، تو وہ رحمت تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ حاصل ہوگی اور ہم خاموش رہنے کا ایک عمل کر بھی رہے ہیں۔ لیکن زیادہ اچھی، زیادہ اعلیٰ بات یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے ہم اس کو سنیں اور سمجھیں بھی، دھیان سے سنیں، ہمارا دل دماغ ادھر ادھر نہ بھٹک رہا ہو، کچھ اور نہ سوچ رہے ہوں، اور اس کے مفہوم کو بھی ہم سمجھیں۔ اور ذہن کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے، ادھر ادھر جانے سے بچانے کے لیے بھی یہ طریقہ بہت مفید ہے کہ آدمی جو کچھ پڑھا جا رہا ہے یا جو خود نماز میں پڑھ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ذہن کو ایک ارتکاز، ایک جمنے کی ضرورت ہے۔ جب آدمی کا ذہن کسی کام میں نہ لگایا جائے تو وہ خود بخود کسی نہ کسی مشغلے میں لگ جاتا ہے۔ جس طرح سے بچے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ بوتل میں آپ پانی بھر دیں، دودھ بھر دیں، تیل بھر دیں تو وہ چلا جائے گا، اور جیسے ہی آپ اس میں سے وہ نکالیں گے ہوا خود بخود چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے ذہن کو بھی ایک مشغلہ چاہیے، ہر وقت کچھ نہ کچھ وہ سوچتا رہے گا۔ آپ کچھ سوچنے کے لیے اسے دے دیں گے تو اس میں لگ جائے گا، ورنہ اپنے آپ کچھ نہ کچھ مشغلہ ڈھونڈ لے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو کچھ قرآن مجید کی آیتیں، صورتیں پڑھی جا رہی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ لفظ بلفظ ایک ایک لفظ کا پوری طرح سے مطلب تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب ایک دو دفعہ ان کے سامنے اس کے معنی اور مطلب کا بیان آ جائے گا تو وہ کچھ نہ کچھ وہ سمجھتے رہیں گے اور اسے یاد آ جائے گا کہ اچھا یہ فلاں صورت پڑھی جا رہی ہے تو اس کے اندر یہ مضمون ہے۔ ایک دو لفظ وہ جانتا رہے گا، سمجھتا رہے گا، اس سے آگے کی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور جب وہ مسلسل پڑھے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا مفہوم بھی اس کا سمجھ سکے گا۔ اس لیے ہم چند صورتوں کو جو اس وقت میں ہم شروع کر رہے ہیں، چند صورتوں کا ترجمہ اور مفہوم اور اس کا مطلب بیان کرتے ہیں جو عام طور پر وہ صورتیں نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، عام طور پر ہم جو پڑھتے ہیں اس میں بھی ان کو یاد رکھ لیں اور کر لیں تو انشاءاللہ آسانی ہوگی، اور جب امام صاحب پڑھیں گے ان کو عشاء کی نماز میں یا دوسری نمازوں میں تو اس کا مطلب ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ اس لیے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں 93 نمبر کی صورت، سورہ والضحیٰ سے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔